ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے 3 سوال کیے۔ ایک سوال تو سب سے پہلا یہ کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہوتے ہیں، بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، صحابی بھی ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا سب سے بہترین عمل وقت پر نماز کا پڑھنا ہے۔ سب سے بہترین عمل نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ دوسرا سوال سب سے بہترین دن، آواز یہیں تک آ رہی ہے، سب سے بہترین دن جو ہے جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ الجمعہ یوم العید، جمعہ جو ہے عید کا دن ہے۔ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنا دیدار دکھائیں گے جمعے کے دن دکھائیں گے ایمان والوں۔ جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ سوال و جواب کچھ نہیں، نم کلام قروش، اس کو کہہ دیا جاتا ہے اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اس طرح سو۔ تیسرا سوال سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ فرمایا سب سے بہترین مہینہ رمضان ہے۔ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، ایک رات اس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے۔ اب یہ آدمی ان تینوں سوالوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، ان سے میں نے یہ 3 سوال کیے، انہوں نے ان تینوں سوالوں کا اس طرح جواب دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تینوں سوالوں کو لے کر تم بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے فقیہ، بڑے سے بڑے مرشد کے پاس کو جاؤ گے تو ان تینوں سوالوں کے جواب یہی ہوں گے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ لیکن مجھ سے اگر تم یہ 3 سوال کرو گے تو میرے جواب تو کچھ اور ہوں گے، میرا بیان اور ہے، تیرا بیان اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر بام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طائر زیر بام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ اگر مجھ سے سوال کرو گے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو میں جواب یہ دوں گا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول فرمائے۔ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ
قبول فرمائے. اور عمل قبول ہوتا ہے اخلاص سے. اخلاص سے عمل قبول ہوتا ہے اور اخلاص آتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اخلاص پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فرمایا سب سے بہترین مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں یہ انسان اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے جوڑ لے. وہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ. یعنی یہ گنہگار جس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کر لے, استغفار کر لے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے, وہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے. اور سب سے بہترین دن وہ ہے کہ جس دن میں یہ انسان ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کر لے. سب سے بہترین دن وہ ہے ایمان جو سلامت بلب گور رسیدین آسان بڑی چستی اور چالک کیے گا. حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب نبر اللہ مرقدہ, ان کے دیکھنے والے بھی شاید کم ہی ہوں. ہمارے جو استاد تھے حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نبر اللہ مرقدہ کے بھی وہ استاد تھے اور جلسوں میں ان کی جوڑی رہتی تھی. جس جلسے میں یہ دونوں حضرات پہنچ جاتے تھے بس باغ و بہار, سبحان اللہ, کیا عجیب سما ہوتا تھا. جہاں حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب ہوتے تھے اور حضرت علامہ رفیق احمد صاحب ہوتے تھے, تو آخر میں دعا حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب کی ہوتی تھی ہر جلسے سے. تو دعا کے ختم پہ حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے. حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب دعا کے ختم پہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مرتے دم غیب سے مدد کیجو, مرتے دم غیب سے مدد کیجو, ساتھ ایمان کے اٹھا دیجو, ساتھ ایمان کے اٹھا دیجو, جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. ایمانی موت, کلمے والی موت جس دن میں انسان کو مل جائے اور کلمے کے ساتھ اللہ سے یہ انسان ملاقات کر لے, وہ دن سب سے بہترین دن ہے. تو بھائیوں, آج کی رات بڑی قیمتی رات, علماء کرام تشریف لائے, انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں اور آپ کو آج کی رات کے بارے میں بھی اور دین کی بہت ساری باتیں بتائیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی رات ایک مس دو کاج ہو گئے, جلسہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ, چندہ بھی ہو گیا, اور بھائی جلسے کے ساتھ ساتھ اس رات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس لیے اب وقت بہت ہو گیا بھائی, اشعار کا تو وقت نہیں, ان میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے, گنجائش نہیں ہے اس وقت میں. انشاءاللہ وہ اشعار پھر سنا دیں گے. الباقی اندر تلاقی ہمارے بھائی جان تھے استاد حضرت مولانا صفی اللہ خان صاحب کے آباد والے, جب ان سے کوئی طالب علم کہتا تھا جی کہ یہ بھی بتا دو یہ بھی بتا دو, تو حضرت کتاب بند کر کے فرمایا کرتے تھے باقی اندر تلاقی. باقی بات آئندہ جب ملاقات ہوگی تو درود شریف پڑھ دو.